السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد طیب، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آج ہم آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے ایک مشہور اینکر ارشد شریف، جو کہ پچھلے دنوں کینیا کے شہر نیروبی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر شہید کر دیے گئے، ان کے لیے اظہار افسوس، ان کی فیملی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی فیملی، ان کے دوستوں کو، باقی تمام عزیز و اقارب کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور ان کو اپنی جوار جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور امید کرتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ، جس نے ان کی تحقیقات کے آغاز کا اعلان تو کر دیا ہے، اس کی شفاف تحقیقات کر کے اس کے اصل محرکات کو سامنے لانے کی کوشش کرے گی۔ باقی جو میڈیا کے اوپر جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کس نے کیا ہے، کوئی کچھ۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو آپ لوگ ان تحقیقاتی ٹیموں کا ساتھ دیں، ان کو بتائیں جا کے یہ کس نے کیا، بلکہ میڈیا پہ ہی بتا دیں کس نے کیا۔ بہرحال یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے، یہ تو میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تحقیقاتی ادارے جب تحقیق کریں گے تو جو منظر عام پہ آئے گا تو اسی سے۔ باقی یہاں تو ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، میں نے اس کو کئی بار کہا کہ اس کو ملک کو چھوڑ جانا چاہیے، چھوڑ کے چلا جائے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ عجیب دوست ہیں، جن کو پتہ بھی تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ پھر بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ تو میں تو یہی تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے میں احتیاط کی جائے، انویسٹیگیشن اداروں کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، وہ جو بھی رزلٹ نکلے اس کے اوپر ہم یقین کریں نہ کریں ہماری وہ بھی اپنی مرضی۔ یہاں تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس پہ یقین کریں گے، بہت سارے نہیں کریں گے۔ بہرحال ہم پھر ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے چوتھے باب کی طرف، باب چہارم، خلافت راشدہ سے ملوکیت تک کا سفر۔ اس باب کے اندر تغیر کا آغاز، پھر دوسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، پانچواں مرحلہ، چھٹا مرحلہ اور آخری مرحلہ، یعنی کہ اس 7 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ خلافت راشدہ سے ملوکیت تک۔ خلافت راشدہ، جس کے امتیازی خصائص اور بنیادی اصول گزشتہ صفحات میں بیان کیے گئے ہیں، حقیقت میں محض ایک سیاسی حکومت نہ تھی بلکہ نبوت کی مکمل نیابت تھی۔ یعنی اس کا کام صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ملک کا نظم و نسق چلائے، امن و امان قائم کرے، سرحدوں کی حفاظت کرتی رہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں معلم، مربی، مرشد کے وہ تمام فرائض انجام دیتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں انجام دیا کرتے تھے۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ دارالاسلام میں دین حق کے پورے نظام کو اس کی اصلی شکل و روح کے ساتھ چلائے اور دنیا میں مسلمانوں کی پوری اجتماعی طاقت اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت پر لگا دے۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ صرف خلافت راشدہ ہی نہ تھی بلکہ خلافت مرشدہ بھی تھی۔ خلافت علی المنہاج النبوہ کے الفاظ اس کی انہی دونوں خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں، اور دین کی سمجھ رکھنے والے کوئی شخص بھی اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں اصل مطلوب اسی نوعیت کی ریاست ہے، نہ کہ محض ایک سیاسی حکومت۔ اب ہم اختصار کے ساتھ ان مراحل کا جائزہ لیں گے جس سے گزرتے ہوئے یہ خلافت آخرکار ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور یہ بتائیں گے کہ اس تغیر نے مسلمانوں کی ریاست کو اسلام کے اصول حکمرانی سے کس قدر ہٹا دیا، اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے۔ تغیر کا آغاز۔ اس تغیر کا آغاز ٹھیک اس مقام سے ہوا جہاں سے اس کے رونما ہونے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا۔
اپنی وفات کے قریب زمانے میں سب سے بڑھ کر جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہ یہ تھی کہ کہیں ان کا جانشین اپنے قبیلے اور اپنے اقربا کے معاملہ میں اس پالیسی کو نہ بدل دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے ان کے زمانے تک چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے عہد حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا بنی ہاشم میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے اور خاندان کے کسی شخص کو سرے سے کوئی منصب پر معبور نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 سال کے عہد میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرر کیا اور اس سے بھی ان کو بہت جلدی سبکدوش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں قبائلی عصبیتوں کو سر اٹھانے کا کوئی موقع نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف تھا کہ یہ پالیسی اگر بدل دی گئی تو سخت فتنے کی موجب ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے تینوں متوقع جانشینوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ الگ بلا کر ان کو وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط نہ کرنا۔ لیکن ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اسی پالیسی سے ہٹتے چلے گئے اور انہوں نے پہ در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مال غنیمت کا پورا خمس 5 لاکھ دینار مروان کو بخشش کر دیا۔ اس واقعے کے متعلق ابن الاسیر نے اپنی تحقیق اس طرح بیان کی ہے: عبداللہ بن سعد بن ابی سرح افریقہ کا خمس مدینہ لائے تو مروان بن الحکم نے اسے 5 لاکھ دینار میں خرید لیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیمت اس کو معاف کر دی۔ پھر یہ بھی ان امور میں سے ہے جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جاتا تھا۔ افریقہ کے خمس کے معاملے میں جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں یہ روایت ان میں سب سے زیادہ درست ہے۔ بعض حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ مامور کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف دمشق کے ولایت پر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گورنری میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ جمع کر دیا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی مروان بن الحکم کو انہوں نے اپنا سیکٹری بنا لیا جس کی وجہ سے سلطنت کے پورے در و بست پر اس کا اثر و نفوذ قائم ہو گیا اور اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ ان باتوں کا رد عمل صرف عوام پر ہی نہیں بلکہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اچھا نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کوفے کی گورنری کا پروانہ لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا ابو الاسحاق برا فروختہ نہ ہو، یہ بادشاہی ہے، صبح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے تو شام کو کوئی اور۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سمجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسی بادشاہی بنا کر چھوڑو گے۔ قریب القریب ایسے ہی خیالات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ظاہر فرمائے۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے یہ مناصب دیے انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت ساری فتوحات ہوئیں، لیکن ظاہر ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہ تھی، دوسرے لوگ بہترین قابلیتوں کے مالک موجود تھے، ان سے زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے۔ محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی۔ فرانسہ سے لے کے شمالی افریقہ تک پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کو ماتحتوں
میں دے دیا جاتا اور مرکزی سیکریٹریٹ پر بھی اسی خاندان کا آدمی مأمور کر دیا جاتا۔ یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دیے جائیں، مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی۔ اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب تلکا میں سے تھے، اور تلکا سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلام کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، تو یہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہیں لے کر اچانک حضور کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے محض ان کے پاس خاطر سے ان کو معاف فرما دیا۔ فطرتی طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آئی تھی کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھی، وہ جن کی قربانیاں ہی سے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ امت کے سرخیل ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موضوع بھی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے ان کو اتنا زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ان کے ذہن اور سیرت کی کردار کی پوری قلب ماہیت ہو جاتی، وہ بہترین، منتظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے، اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت ہوئے۔ لیکن اسلام محض ملک گیری اور ملک داری کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اولاً اور بالذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا جس کی سربراہی کے لیے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی اور اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی۔ اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ تابعین کی اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے تھے۔ اس معاملے میں مثال کے طور پر مروان بن حکم کی پوزیشن دیکھیے۔ ان کے باپ حکم بن ابی العاص جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا اور مدینہ آ کر رہ گیا تھا، مگر اس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبداللہ البر نے الاستیعاب میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ راز میں جو مشورے فرماتے تھے، ان کی کسی نہ کسی طرح سن گن لے کر وہ انہیں افشاں کر دیتا تھا۔ اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حالانکہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا۔ بہرحال کوئی سخت قصور ہی ایسا ہو سکتا تھا جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اس کے اخراج کا حکم صادر فرمایا۔ مروان اس وقت 7-8 برس کا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ طائف میں رہا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسے مدینہ آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو واپس بلا لیا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دیں گے۔ اسی طرح یہ دونوں باپ بیٹے طائف سے مدینہ آ گئے۔ مروان کے اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا سیکرٹری کے منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کس طرح گوارا ہو سکتا تھا۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد پر یہ تو مان سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کر کے حکم کو واپسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے وہ اسے واپس بلا لینا قابل اعتراض نہیں، لیکن یہ مان لینا لوگوں کے لیے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اس معروف شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکٹری بنا دیا جائے، خصوصاً جب اس کا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا جو اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ تیسرے یہ کہ ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے معاملوں کو لے لیجئے، یہ صاحب بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنی المطلقین کے صدقات وصول کے لیے مامور فرمایا، مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ بنی المطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی۔ قریب تھا کہ اس سخت حادثہ پیش آ جاتا، لیکن بنی المطلق کے سرداروں کو بروقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کوئی خبر دے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف ناواقف میں کوئی کارروائی کر بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ اس کے چند سال بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے میں وہ الجزیرہ کے عرب علاقے پر جنہیں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے۔ سن 25 ہجری میں اس چھوٹے سے منصب سے اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوفہ جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنا دیا۔ وہاں یہ راز فاش ہوا کہ یہ شراب نوشی کے عادی ہیں، حتیٰ کہ یہ ایک روز انہوں نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی اور پھر پلٹ کر لوگوں سے پوچھا اور پڑھاؤں؟ اس واقعے کی شکایت مدینہ تک پہنچی تو لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا۔ آخرکار حضرت مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عبید اللہ بن ابی بن خیار سے کہا کہ تم جا کر اپنے ماموں صاحب سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملے میں لوگ ان سے طرز عمل پر بہت اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس معاملے کی طرف توجہ دلائی اور عرض کیا کہ ولید پر حد جاری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس معاملے میں انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع عام میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے آزاد کردہ غلام عمران نے گواہی دی کہ ولید نے شراب پی تھی۔ ایک دوسرے گواہ سعد بن جنامہ بن صاحب نے شہادت دی کہ ولید نے ان کے سامنے شراب کی قے کی تھی۔ اس کے علاوہ 4 اور گواہ ابو زینب، ابو مرہ، جندب بن زہیر الازاری اور سعد بن مالک الاشری بھی ابن حجر کے بیان کے مطابق پیش ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جرم کی تصدیق کی تھی۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ولید پر حد قائم کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے ولید کو 40 کوڑے لگائے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ لوگ جس سے ولید کے معاملے میں کثرت سے اعتراضات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حد قائم نہیں کر رہے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ولید کو مقرر کرنا لوگوں کو ناپسند تھا، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اور اہل شورا میں سے تھے اور ان کے اندر علم و فضل اور دینداری اور سبقت الاسلام کی وہ صفات مجمع تھیں جن میں سے کوئی چیز ولید بن عقبہ بن نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید
کو اس لیے ولایت کوفہ پر مقرر کیا تھا کہ اس کی قابلیت ان پر ظاہر ہوئی تھی اور وہ رشتہ داری کا حق بھی ادا کرنا چاہتے تھے۔ پھر جب اس کی سیرت کی خرابی اور ان پر ظاہر ہوئی تو انہوں نے اسے معزول کر دیا۔ اس پر حد قائم کرنے میں انہوں نے تاخیر اس لیے کی تھی کہ اس کے خلاف جو لوگ شہادت دے رہے تھے ان کا حال اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ پھر جب حقیقت حال واضح ہو گئی تو انہوں نے اس پر حد قائم کرنے کا حکم دیا۔ ایک دوسرے مقام پر ابن الحجر لکھتے ہیں، طحاوی نے مسلم کی روایت کو اس بنا پر کمزور قرار دیا کہ اس کا راوی عبداللہ الناج ضعیف تھا، مگر بہقی نے ان کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ صحیح حدیث ہے جس مساعد اور سنن سے لیا گیا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کی متعلق امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے اسے قوی قرار دیا اور مسلم نے بھی اسے صحیح قرار دیا۔ یہ تھی وہ وجوہ جن کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کی موجب بن گئی اور خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمیوں کو بے ترتیب مملکت کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنے بجائے خود کافی وجہ اعتراض تھا۔ اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے تو اس طرح کے اشخاص آگے لائے جا رہے ہیں تو فطرتی طور پر ان کی بے چینی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور کیے رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عملیہ سے سرحد روم تک اور جزیرہ سے ساحل بحر العویز تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت 12 سال میں سے اس کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کی اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مرکز سے منحرف ہو جائے تو مشرقی صوبے کو مغربی صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے، انہوں نے یہی اپنی جڑیں پوری طرح جما لی اور مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کمر پر منحصر ہو گیا۔ دوسری چیز جو اس زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بالحکم کی ماموریت تھی۔ اس صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر بہت سے کام ایسے کیے جن کی ذمہ داری لامحالہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم میں بغیر وہ کام کر ڈالے جاتے تھے۔ علاوہ بری یہ صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کی بجائے اپنے زیادہ خیر خواہ اور حامی سمجھنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کی جنہیں خلفاء کی زبان میں سننا سابقین اولین کے لیے وہ مشکل ہی قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ رائے رکھتی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہے پر چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کرا کے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ حیویت اور نہ محبت۔ دوسرے مرحلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا، اور غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کو خواہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے، نہ دین کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے، مگر واقعہ یہ کہ اسے
کہ ایک پہلو کو چھوڑ کر باقی جملہ پہلوؤں سے اس کا کردار بحیثیت خلیفہ ایک مثالی کردار تھا جس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ علاوہ بری ان کی خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب تھی اور اسلام کی سربلندی کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا کہ ان کی پالیسی کے اس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کے تیار نہ تھے۔ ایک مرتبہ بصرے میں ان کے گورنر سعید بن العاص کے طرز عمل سے ناراض ہو کر لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی بھی تو عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بیعت کی تجدید کے لیے پکارا تو لوگ بغاوت کے علمداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے جو مقصر سا وہ ان کے خلاف شورش برپا کرنے اٹھا، اس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کی بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا۔ اس تحریک کے علمدار مصر، کوفہ اور بصرے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے باہم خط و کتابت کر کے خلیفہ طریقہ سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست مرتب کی جو زیادہ تر بالکل بے بنیاد ایسے کمزور الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیے جا سکتے تھے اور بعد میں دیے بھی گئے۔ پھر باہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ جن کی تعداد 2000 سے زیادہ نہ تھی مصر، کوفہ اور بصرے سے بیک وقت مدینہ پہنچے۔ یہ کسی علاقے کے نمائندے نہ تھے بلکہ ساز باز سے انہوں نے اپنی ہی پارٹی بنائی تھی۔ جب یہ مدینہ کے باہر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر تینوں بزرگوں نے ان کو جھڑک دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن صاف کی۔ مدینہ کے مہاجرین و انصار بھی جو دراصل اس وقت مملکت اسلامیہ میں اہل و عقد کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے ہم نوا کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر یہ لوگ اپنی ضد پہ قائم رہے اور بالآخر انہوں نے مدینے میں گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو صحیح اور جائز ہو، مگر تمہارے کہنے سے میں معزول نہیں ہو سکتا۔ اس پر ان لوگوں نے 40 روز تک ایک ہنگامہ عظیم برپا کیے رکھا جس کے دوران ایسی ایسی حرکات ان سے سرزد ہوئی جو مدینے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر مدینے سے مکہ چلی گئی، اور اس طوفان بدتمیزی میں اپنی توہین کراؤں۔ آخرکار ان لوگوں نے ہجوم کر کے سخت ظلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ 3 دن تک ان کا جسد مبارک تدفین سے محروم رہا اور قتل کرنے کے بعد ظالموں نے ان کے گھر بھی لوٹ لیا۔ یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں، خود اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام پر ان لوگوں کا ظلم عظیم تھا۔ ان کی شکایات میں سے اگر کوئی شکایت وزنی تھی تو صرف وہی جس کا اوپر ہم ذکر کر چکے کہ اس کو رفع کرانے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین اور خصوص اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ان کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصلاح پر ماتا کرتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش شروع بھی کر دی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ تاہم اگر یہ شکایت رفع نہ بھی ہوتی تو شرعاً اس بنا پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دینے اور اس کی معزولی کا مطالبہ کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہ تھا، لیکن یہ معاملہ ان کی معزولی پر اصرار کرنے لگے، اور حالانکہ ساری دنیا اسلام کے خلیفہ کو صرف بصرہ و کوفہ اور مصر کے 2000 آدمی جو خود اپنے علاقوں کے نمائندے بھی نہ تھے معزول کرنے یا اس سے معزولی کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہ رکھتے تھے، انہی خلیفہ کے انتظام پر اعتراض کا حق ضرور تھا اور شکایات پیش کرنے کے بھی حقدار تھے اور اپنی شکایات کے ازالے کا مطالبہ بھی کر سکتے تھے، مگر یہ حق انہیں ہرگز نہ پہنچتا تھا کہ اہل حل و عقد
نے اس وقت کے دستور اسلام کے مطابق جس شخص کو خلیفہ بنایا تھا، جس دنیا کے سب مسلمان خلیفہ مان رہے تھے، اس کے خلاف یہ چند آدمی بغاوت کر دیتے اور کسی نمائندہ حیثیت کے بغیر محض اپنے اعتراضات کی بنیاد پر اس کی معزولی کا مطالبہ کرتے، قطع نظر اس سے کہ ان کے اعتراضات وزنی تھے یا غیر وزنی۔ پھر انہوں نے اس زیادتی پر بس نہ کیا بلکہ تمام شرعی حدود سے تجاوز کر کے خلیفہ کو قتل کر دیا، ان کا گھر لوٹ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کاموں کو وہ اپنے نزدیک گناہ سمجھتے تھے، وہ اگر گناہ تھے بھی تو شریعت کی روح سے کوئی شخص انہیں ایسا گناہ ثابت نہیں کر سکتا اس پر کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے۔ یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک تقریر میں ان سے فرمائی کہ شریعت میں تو ایک آدمی چند متعین جرائم پر جب قتل ہو جاتا، میں نے ان میں سے کوئی جرم بھی نہیں کیا، پھر کس بنا پر تم میرا خون اپنے لیے حلال کیے رہے ہو؟ مگر یہ لوگ شریعت کا نام لے کر اس پر معترض تھے اور انہوں نے خود شریعت کا کوئی لحاظ نہ کیا اور ان کا خون ہی لیا، ان کا مال بھی اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس مقام پر کسی شخص کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ اہل مدینہ ان لوگوں کے اس فعل پر راضی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک مدینہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اہم ناکوں پر قبضہ کر کے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ علاوہ بری وہاں کسی کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ لوگ قتل جیسے گناہ عظیم کا واقعی ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ مدینہ والوں کے لیے تو یہ انتہائی غیر متوقع حادثہ تھا جو بجلی کی طرح ان پر گرا اور بعد میں اس پر سخت نادم ہوئے۔ ہم نے مدافعت میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس امر میں مانے تھے کہ ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑے۔ وہ تمام صوبوں سے فوجیں بلا کر محاصرین کی تکہ بوٹی کرا سکتے تھے، مگر انہوں نے اس پر پرہیز کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تمام انصار آپ کی حمایت میں لڑنے کو تیار ہیں، مگر انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے محل میں 700 آدمی لڑنے مرنے کے لیے موجود تھے، مگر انہیں بھی وہ آخری وقت تک روکتے رہے۔ حقیقت یہ کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی بادشاہ ہوتا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کوئی بازی کھیل جانے میں اسے کوئی باک نہ ہوتا۔ اس کی طرف سے اگر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، انصار و مہاجرین کا قتل عام ہوتا، ازواج المطہرات کی توہین ہوتی، مسجد نبوی میں مسمار ہو جاتی اور کوئی پرواہ نہ کرتا، مگر وہ خلیفہ راشد تھے۔ انہوں نے سخت سے سخت لمحوں میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا کہ ایک خدا ترس فرما روا اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتا تھا، کس حد تک پہنچ کر اسے رک جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے جان دے کر اس سے ہلکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ حرمتیں پامال ہوں جو ایک مسلمان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔ تیسرا مرحلہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے میں سرمسگی پھیل گئی، کیونکہ امت یکا یک بے سردار اور مملکت بے سربراہ ہو گئی۔ باہر سے آنے والے شورشی اور مدینے کے مہاجرین و انصار اور تابعین دونوں اس پر پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ سرحد روم سے یمن تک اور افغانستان سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی یہ امت و مملکت چند روز میں بے سر کیسے رہ سکتی ہے۔ لامحالہ جلدی ایک خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے تھا اور یہ انتخاب بھی لازماً مدینے ہی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہی مرکز اسلام تھا اور یہی وہ اہل حل و عقد موجود تھے جن کی بیعت سے اس وقت تک خلافت منعقد ہوتی رہی۔ اس معاملے میں نہ تاخیر کی جا سکتی تھی، نہ مدینہ سے باہر دور دراز کے دیار و امصار کی طرف رجوع کرنے کا کوئی موقع تھا۔ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی، فوری ضرورت تھی کہ کسی موضوع ترین شخص کو سربراہ بنایا جائے اور امت اس پر جمع ہو جائے اور مملکت کو انتشار سے بچایا جا سکے۔ اس وقت ان 6 اصحاب میں سے 4 موجود تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات کے وقت
امت کے مقدم ترین اصحاب قرار دیا تھا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے۔ شورا کے موقع پر حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے امت کی عام رائے معلوم کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے شخص جن کو امت کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے یہ بالکل فطرتی امر تھا کہ لوگ خلافت کے لیے انہی کی طرف رجوع کریں۔ صرف مدینے ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں دوسرا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے طرف اس غرض کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں اٹھتی، حتیٰ کہ آخر آج کے رائج طریقوں کے مطابق بھی کوئی انتخاب کرایا جاتا تو لازماً عظیم اکثریت کے ووٹ انہی کو حاصل ہوتے۔ چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب اور دوسرے اہل مدینہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، لوگوں کے لیے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے اور آج آپ کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربت کے اعتبار سے۔ انہوں نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے کہا میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ پھر مسجد نبوی میں اجتماع عام ہوا، تمام مہاجرین و انصار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 یا 20 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس رودال سے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قطعی طور پر ٹھیک انہی اصولوں کے مطابق منعقد ہوئی تھی جس پر خلافت راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا۔ وہ زبردستی اقتدار پر قابض نہیں ہوئے، انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوئی کوشش نہیں کی، لوگوں نے خود آزادانہ مشاورت سے ان کو خلیفہ منتخب کیا۔ صحابہ کی عظیم اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، بعد میں شام کے سوا تمام اسلامیہ نے ان کی خلیفہ کو تسلیم کیا۔ اب ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہ کرنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی خلافت متشبہ نہیں ہوتی، تو 17 یا 20 صحابہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی متشبہ قرار پا سکتی ہے۔ علاوہ بری ان چند اصحاب کا بیعت نہ کرنا تو محض ایک منفی فعل تھا جس سے خلافت کے معاملے کی آئینی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا مقابلے میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھ پر انہوں نے جوابی بیعت کی ہو، یا ان کا کہنا یہ کہ اب امت اور ملکت کو بے خلیفہ رہنا چاہیے، یا یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خالی رہنا چاہیے؟ اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی تو محض ان کے بیعت نہ کرنے کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ اکثریت اور عظیم اکثریت نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائز طور پر فی الواقع خلیفہ نہیں؟ اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطرناک اور رخنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ بھر جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اس کو سنبھال لیتے، لیکن تین ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے اس رکھنے کو نہ بھرنے دیا مگر اسے اور زیادہ بڑھا کر ملوکیت کی طرف امت کو دھکیلنے میں ایک مرحلہ اور طے کرا دیا۔ ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ بھی جو قتل کے محرک اور اس میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے، اور ویسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی۔ خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کا موجب بن گئی۔ لیکن جو شخص بھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت مدینے میں درپیش تھے تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ان لوگوں کو انتخاب خلیفہ کے کام میں شریک ہونے سے کسی طرح باز نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ پھر بھی ان کی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا وہ بجائے خود ایک صحیح فیصلہ تھا، اور اگر امت کے تمام بااثر اصحاب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مضبوط
کر دیتے تو یقین قاطعین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیفر کردار کو پہنچا دیے جاتے اور فتنے کی یہ صورت جو بدقسمتی سے رونما ہوئی تھی بآسانی ختم ہو جاتی۔ دوسرا یہ کہ بعض اکابر صحابہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے الگ رہنا، یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیت کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے، اس سے بدرجہ زیادہ بڑے فتنے کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا۔ یہ وہ بہرحال امت کے نہایت بااثر لوگ تھے، ان میں سے ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کو اعتماد تھا۔ ان کی علیحدگی نے لوگوں میں شک ڈال دیے اور خلافت راشدہ کے نظام کو اثر نو بحال کرنے کے لیے جس دل جمعی کے ساتھ امت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، جس کے بغیر وہ اس کام کو انجام نہ دے سکتے تھے، وہ بدقسمتی سے حاصل نہ ہو سکی۔ تیسرا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں فریقوں کے مرتبہ مقام اور جلالت قدر کا احترام محلوظ خاضر رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کے دور کے قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کے لیے استعمال کرے، اور یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔ خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا جو زندہ تھے اور وہی موجود تھے۔ حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ ہی تسلسل کر رہی تھی تو بلا شبہ دوسرے لوگ اس میں انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن کسی حکومت سے انصاف کا مطالبہ کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک آپ کے اس مطالبے کا عمل درآمد نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبہ کے آخر معنی کیا تھے؟ مجرموں کو پکڑیں اور سزا دیں۔ کیا کوئی قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جو چاہیں پکڑیں اور سزا دے دیں؟ اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینے جا کر اپنے مطالبہ پیش کرتا جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی، بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کی کوشش کی، جس کا لازمہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کی بجائے 10,000 مزید خون اور مملکت لگ درم برم ہو جائے۔ شریعت الہی تو درکنار دنیا کے کسی آئین و گمان کی روح سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جا سکتا۔ اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، گورنری طاقت اپنے اس مقاصد کے لیے استعمال کی، اور مطالبہ بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کیا کہ وہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کریں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ یہ سب کچھ دور اسلام کے نظام حکومت کی بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائلی بدنظمی سے اشباہ تھا۔ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا، تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کا مجاز ہو بھی سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار جو کچھ بھی تھا معاویہ بن ابی سفیان سے تھا، شام کی گورنری ان کے رشتہ دار نہ تھی۔ اپنے ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کے جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا۔ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کے خلاف خلافت کو ان کی زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری ملک تسلیم کر چکی تھی،
اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے اور اپنی زیر انتظام علاقوں کو فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ڈیڑھ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کی بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لیں۔ اس مسئلے میں صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابو بکر بن عربی نے اپنے احکام قرآن میں اس طرح بیان کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان باقی ماندہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی جس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا تاکہ امت کی خون ریزی اور آپس کی بوجھ سے بچایا جا سکے جس سے دین و ملت اور ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ پہلے بیعت میں داخل ہو جائے، پھر حق کا مطالبہ کرو، تمہیں مل جائے گا، مگر انہوں نے آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں بلکہ ہم قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زیادہ صحیح تھی، ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت سے اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت ان کی بیعت منعقد ہو جائے، اس کے بعد باقاعدہ عدالت عالیہ اور مقتول کے طرف سے دعویٰ پیش ہو کر حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو مؤخر کرنا ایسے حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہو جانے کا خطرہ ہو۔ ایسے ہی معاملہ حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے بے دخل کیا تھا اور نہ ہی ان کے دین پر معترض تھے، البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ابتدا کی جائے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر قائم رہے اور ان کی رائے صحیح تھی۔ آگے چل کر قاضی صاحب کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں اس آیات کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنے رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے۔ اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، عامہ مسلمین خود ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم کر دیتے۔ آج کی اس بیٹھک میں ہم نے اس باب کے 3 مراحل کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ چوتھا مرحلہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں 4 مراحل اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اجازت چاہنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے، ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہاں ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔